کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی سماجی بحث. یہ ایک خالص عقلی، ایک بالکل منطقی سوال ہے، اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اپنے سامنے موجود ماخذ کی روشنی میں. تو ہمارا مرکزی سوال یہی ہے، اگر خدا موجود نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ، یہ نظریہ ہماری زندگی کی جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں نا، جیسے امید، انصاف، ہماری اپنی قدر اور زندگی کا مقصد، ان سب کو کیسے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے فلسفیانہ نیچرلسٹ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ سیدھا سادہ نظریہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف مادہ ہے، یعنی مٹیریل، اور فزکس کے قانون ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی روح نہیں، کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمیں آخر لے کر کہاں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امید اور انصاف کی۔ اگر کائنات صرف مادہ ہے تو پھر ان دو بنیادی انسانی ضرورتوں کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، نیچرلزم کے مطابق موت بس ایک فل سٹاپ ہے، ایک حتمی خاتمہ جس کے بعد کچھ نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو بھی ناانصافی ہوئی، جو ظلم ہوا، جو دکھ ملا، بس وہی آخری سچ ہے۔ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ازالہ نہیں۔ لیکن اگر ہم اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں تو وہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسی حقیقت جہاں موت کے بعد انصاف صرف ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ اور یہ بات کوئی مذہبی عالم نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ ہیں ایک غیر مذہبی فلسفی آرتھر شوپنہاور کے۔ وہ خدا کے بغیر انسانی زندگی کو ایک بے رحم حقیقت کے طور پر دیکھتے تھے، جہاں ہم سب کا انجام پہلے سے طے شدہ ہے اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کتنی بلیک تصویر ہے یہ۔ اب شوپنہاور کی اس مایوس کن اور تاریک دنیا کے بالکل دوسری طرف قرآن ایک بالکل مختلف کائنات کا نقشہ کھینچتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں ایک ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ہر چیز کا حساب ہوگا اور انصاف کی مکمل ایبسولوٹ ضمانت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو امید کو صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک ٹھوس عقلی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اچھا، امید اور انصاف کی بات تو ہو گئی، لیکن اگر یہ تصورات اتنے بدل جاتے ہیں تو پھر ہماری اپنی قدر کا کیا ہوگا؟ یعنی ہماری اہمیت، ہمارے وقار کی بنیاد آخر ہے کیا؟ یہاں ماخذ ایک بڑا دلچسپ اور سچ کہوں تو چونکا دینے والا سوال اٹھاتا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ہم سب صرف مادی ذرات کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہیں تو پھر ہم میں اور ایک چاکلیٹ کے خرگوش میں بنیادی فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ہمارا شعور، ہماری محبت، ہمارے خواب، سب کچھ صرف ہمارے دماغ کی کیمسٹری کا کھیل ہیں، تو پھر ہماری یہ جو غیر معمولی قدر ہے یہ آخر آتی کہاں سے ہے؟ تو اس سوال کے دو بالکل الگ الگ جواب ملتے ہیں۔ ایک طرف نیچرلسٹ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہماری قدر و وقار بس ایک سماجی تصور ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو ہم نے مل کر خود بنا لی ہے۔ دوسری طرف اسلامی نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہماری قدر ہمیں کسی اعلیٰ طاقت نے، ہمارے خالق نے دی ہے، اور یہ ہمارے وجود کا ایک لازمی انہیرنٹ حصہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت اسی نظریے کو مضبوط کرتی ہے کہ انسان کا وقار کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ کماتا ہے، بلکہ یہ تو ایک فطری حق ہے، ایک آنر ہے جو اسے خالق نے پیدائشی طور پر دیا ہے۔ اور اگر سوچیں تو یہی وہ نظریہ ہے جو انسانی حقوق اور باہمی احترام کی سب سے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے بڑے اور شاید سب سے ذاتی سوال پر، مقصد اور خوشی۔ آخر ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور سچی خوشی وہ کیسے ملتی ہے؟ ایک بہت مشہور فلسفی تھے، وٹکنسٹائن۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بھائی، زندگی کا مقصد صرف مزے کرنا یا لطف اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں تو دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، جدوجہد بھی ہے۔ تو اگر مقصد صرف خوشی حاصل کرنا ہے تو پھر جس کی زندگی میں دکھ ہے، کیا اس کی زندگی بے معنی ہو گئی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ نیچرزم میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنا مقصد خود بناؤ، جو کہ ایک طرح سے آزادی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام کہتا ہے کہ مقصد بنانا نہیں بلکہ دریافت کرنا ہے، ایک ایسا مقصد جو پہلے سے موجود ہے اور جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو، ہر نیکی کو ایک معنی اور ایک سمت دے دیتا ہے۔ قرآن کی یہ مثال بہت زبردست ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سوچو، جب ہم خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جیسے پیسہ، شہرت یا لوگوں کی رائے، تو ہم اصل میں بہت سے ایسے آقاؤں کے غلام بن جاتے ہیں جو خود آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آقا کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ اور۔
ماخذ کے مطابق حقیقی آزادی اور ذہنی سکون وہ صرف ایک ہی مالک کی بندگی میں ہے۔ تو ان سب باتوں کا ایک ایماندارانہ انجام کیا ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ الحاد کے سب سے بڑے حامی خود اس ورلڈ ویو کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ہیں رچرڈ ڈاکنز، جو شاید آج کے دور کے سب سے مشہور ملحد مفکر ہیں۔ وہ بہت صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر یہ کائنات صرف اندھی طبعی قوتوں اور جینیاتی نقول کا کھیل ہے تو پھر کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کچھ خوش قسمت ہوں گے، اور اس میں نہ تو کوئی منطق ملے گی اور نہ ہی کوئی انصاف۔ اور پھر وہ اپنی بات کو اس نتیجے پر ختم کرتے ہیں کہ ہم جس کائنات کو دیکھتے ہیں نا، اس میں بالکل وہی خصوصیات ہیں جن کی ہمیں توقع کرنی چاہیے۔ یعنی اگر اس کائنات کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اچھائی یا برائی نہیں، تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ صرف ایک اندھی، بے رحم، بے حسی۔ یہ ایک بہت ہی سرد اور بے رحم تصویر ہے، ایک ایسی کائنات کی جس سے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اس نظریے کا حتمی اور منطقی نتیجہ صرف ایک ہی ہے کہ اندھا مادہ ہماری پرواہ نہیں کرتا۔ اس وسیع و عریض بے حسی میں ہماری تمام اقدار، ہماری محبت، ہمارا درد، سب بالآخر بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ماخذ ہمیں کوئی حتمی جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اصل سوال شاید یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کون سا نظریہ، کون سا ورلڈ ویو انسان ہونے کے تقاضوں کو بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے، کون سا نظریہ ہمیں ایک بامقصد اور بابکار زندگی گزارنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس کا جواب ہر ایک کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہے۔